مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہم نے آج اپنے جانور کو ذبح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بھی اطاعت کا سر جھکا دیتے ہیں۔ اور کہا گیا آپ لوگوں کو سنا دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، اتنا ہی نہیں، نماز کی حد تک محدود نہیں، قربانی کی حد تک محدود نہیں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ ہر عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو وہ شرط ہے جو اللہ کے لیے ہو، عبادت ہماری اللہ کے لیے ہو، اور عبادت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت رسول کے طریقے پر ہو، عبادت رسول کے طریقے پر ہو، اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنے کی قربانی کر رہا ہوں، میرا بکرا ایسا ہے، میرا جانور ایسا ہے، فلاں سال میں نے ایسی قربانی کی تھی۔ یہ ریاکاری میں آ سکتا ہے، یہ ریاکاری میں آ سکتا ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے۔ جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے، جانور بھی مانوس ہوتا ہے، جانور کو بھی اپنے کی جدائی کا غم ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ ثواب کمانا آپ کا مقصد ہے، لیکن ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر کے پیارے رسول کی مخالفت مت کیجیے۔ شہر میں جگہ بہت ہے، گلیوں میں جگہ بہت ہے، آپ کے علاقے میں جانور ذبح ہو رہے ہیں تو آپ اسے پردہ لگا دیجئے۔ اگر پردہ لگانے کی سہولت نہیں ہے، وقتی طور پر لے جا کر جانور کو بازو گلی میں باندھ دیجئے، لیکن ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ جانور کو اذیت دینے کے برابر ہے، جانور کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جانور کے سامنے جانور کی قربانی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، تو پھر ہماری قربانیاں قبول کیسے ہوں گی؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ حاضرین میں موجود انتہائی معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، پردہ نشین عفت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح اپنی زندگی میں جاننے اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری تمام عبادتوں کا اکیلا مستحق اور اکیلا ہماری عبادتوں کا حقدار ہے، کہ وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا خالق ہے، اسی کے لیے ہمارا جینا ہے، اسی کے لیے ہمارا مرنا ہے۔ حاضرین کرام، لاکھوں درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں
سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم دین اسلام کے ایک عظیم مظہر، دین اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعیرہ کو انجام دینے جانے والے ہیں۔ میری مراد عید الاضحیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں پر زمانے جاہلیت کی طرح مختلف عیدیں منائی جا رہی تھی۔ 2 دن زمانے جاہلیت میں مکہ اور مدینہ میں منائے جاتے تھے عید کے طور پر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمانے جاہلیت کے ان 2 دنوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان دنوں میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو حاضرین کرام، معلوم ہوا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں مسلمانوں کی عیدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ان دونوں عیدوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کوئی تیسری عید نہیں ہے، کوئی تیسری عید مسلمانوں کی ان دونوں عیدوں کے سوا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے عید کے معاملے میں، عید کے احکام و مسائل کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی کیسی باریک باریک چیزیں ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے احکام کے سلسلے میں، آداب کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں جب نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے، غسل کرنا پسند کرتے تھے، اچھا کپڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے، اور دونوں عیدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ الگ الگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی عید کے لیے جاتے تو کچھ تناول کر کے جاتے تھے، کچھ کھا پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جب بقر عید کا موقع آتا، عید الاضحیٰ کا موقع آتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے، عید کی نماز ادا کرتے، خطبہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آتے جانور کی قربانی کرتے، اور احادیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانور سے کھایا کرتے تھے۔ عید کے نام پر بدعت و خرافات کو ایجاد کر لینا، عید کی نماز ہمارے پاس موجود ہے کہ عید کی نماز ادا کی جائے گی، ہمارے پاس اس کا طریقہ موجود ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوں گی جو زائد تکبیریں ہوں گی، قرأت سے پہلے پڑھی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوں گی، یہ بھی قرأت سے پہلے 5 تکبیریں ادا کی جائیں گی۔ یعنی ہر چیز موجود ہے، یہاں تک کہ یہ بھی موجود ہے، بعض لوگوں کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال جاؤ، جا کر لوگوں سے تعاون وصول کرو، لوگوں سے کچھ چندہ وصول کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں سے چندہ وصول کر رہے تھے، لوگوں سے صدقہ و خیرات کو وصول کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب خواتین کی طرف سے اس تعاون کو، اس چندے کو دیکھا گیا تو خواتین نے اپنے سونے کی بالیاں بھی اس چندے میں ڈال دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ کو، مصلی کو آنے کی اجازت دی، خواتین بھی عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ وہاں پر شامل رہیں گی، ان کا پردہ الگ رہے گا، ان کی جگہ الگ رہے گی، مردوں کی جگہ الگ رہے گی، بلکہ یہاں تک کہا گیا اگر کچھ خواتین کو نماز نہ پڑھنے کا عذر ہو وہ بھی عیدگاہ کو آئیں گی، نماز سے دور رہیں گی، لیکن جب امام نصیحت کے کلمات ادا کرے گا، خطیب سے نصیحت کے کلمات ہوں گے، واعظ و نصیحت ہوں گی، خواتین ان کلمات کو سنے گی اور امام کی دعا میں شامل ہو جائیں گی۔ عید کے آداب، عید کے احکام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ عید کے طور پر خوشی منانا یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ عید کے نام پر چراغاں کرنا، عید کے نام پر عیاشیاں کرنا، عید کے نام پر لوگوں کو تکلیف دینا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جاتے ہوئے عیدگاہ کو، واپس آتے ہوئے تکبیرات کہنا مسنون ہے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں سے ایک درخواست یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عیدگاہ کو آنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن میری ماؤں بہنوں آپ یاد رکھیں، لیکن یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ خواتین مسجد کو آتے ہوئے خوشبو لگا کر آئیں،
خواتین عیدگاہ کو آتے ہوئے خوشبو لگا کر آئیں، خواتین عیدگاہ کو آتے ہوئے پھول لگا کر آئیں، خواتین مسجد کو آتے ہوئے پھول لگا کر آئیں۔ کسی بھی ایسی زیب و زینت کو، ایسی چیز کو اختیار کریں جس کی زینت ظاہر ہو رہی ہو، منع کیا گیا ہے۔ خواتین جب مسجد کو آ رہی ہیں، خواتین جب عیدگاہ کو آ رہی ہیں تو بتایا گیا کہ سیدھے سادے برقعے میں آئیں، ایسی زینتیں اختیار نہ کریں جو پردے کے خلاف ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، جب نماز کے لیے، مسجد کے لیے اور عیدگاہ کے لیے زیب و زینت کو منع کیا گیا تو دوسری جگہوں میں جانے سے، فنکشن ہال کو جانے میں، دوسری چیزوں میں جانے سے، گھر کے باہر زیب و زینت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ اسلامی شعائر میں دوسری عید ہے۔ اس عید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر، آپ کی عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا ٹھان لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی جانب سے دمبے کو پیش کیا گیا، وہ ایک عظیم قربانی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس سنت کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو بعد والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع قرار دے دیا۔ اس عید کو عید الاضحیٰ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ عید کے دن نماز کے بعد ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک دن چڑھ جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، چاشت کا وقت ہو جاتا ہے اور ساری قربانیاں دن چڑھے میں، اجالے میں ہوتی ہیں، اس عید کو عید الاضحیٰ کہا گیا ہے۔ چاشت کے وقت قربانیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح اس عید میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، تو اسی لیے عید الاضحیٰ کہا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اسے عید الضحیٰ کہتے ہیں، جو معنوی اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے عید الضحیٰ کہنا صحیح نہیں ہے، عید الاضحیٰ کہا جائے گا۔ یہ عید چاشت کے وقت قربانی دے کر منائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس عید کے لیے، اس عید کی قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تو وہی ہے جو رمضان کی حکمت ہے۔ کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے ضمن میں بھی سورۃ الحج میں بیان کی ہیں۔ حاضرین کرام، قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غریب، نادار، فقراء، مسکین، محتاجوں تک گوشت پہنچایا جائے، اور جانور، قربانی کے جانور کے جو چمڑے ہوتے ہیں وہ غربا میں تقسیم کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قربانی کا ایک مظہر یہ بھی ہے، قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، قربانی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غربا کے ساتھ، معاشرے کے فقیروں کے ساتھ، معاشرے کے محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور ان کی غم خواری کی جائے۔ اسی طرح قربانی کے سلسلے میں ہم عید کے دن جو سب سے عظیم کام کرتے ہیں، عید کا دن سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل ترین دن قربانی والا دن ہے۔ سال کے 365 دنوں میں، سال کے 360 پر 5 دنوں میں سب سے افضل ترین دن قربانی کا دن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس دن کی اہمیت کیوں ہے، اس دن کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ایک ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے سارے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر، ایک تو اللہ کا نام بھی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے رب ذوالجلال جو سب سے بڑا ہے، اس کے نام پر ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہم نے آج اپنے جانور کو ذبح کیا ہے، حکمت یہ بتائی گئی، جس طرح آج ہم نے جانور کو ذبح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بھی اطاعت کا سر جھکا دیتے ہیں۔ اور کہا گیا آپ لوگوں کو سنا دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پیغمبر سب کو بتا دیجئے، سب کو سنا دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی اتنا ہی نہیں، نماز کی حد تک محدود نہیں، قربانی کی حد تک محدود نہیں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔
ہم جانور ذبح دے کر یہ نہ سمجھیں کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا. ہم جانور قربانی دے کر یہ نہ سمجھیں کہ میں سچا پکا مسلمان ہو گیا. کہا کہ یہ قربانی کا تصور، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنے کا تصور نماز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. نمازوں تک محدود نہیں، زندگی کے سارے شعبوں میں ہونا چاہیے. اور آرزو یہ ہونی چاہیے جب مروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مروں. جب آخری ہچکی آئے، آخری کلمہ، آخری لفظ آئے، آخری سانس آئے تو رب ذوالجلال کے نام پر آئے. جس طرح ایک جانور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے نام کے لیے جیتا ہے، قربانی کے نام پر اسے ذبح کیا جاتا ہے. کہا کہ دیکھو جانور بھی جب مر رہا ہے تو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. تم تو پھر انسان ہو، تم تو پھر اشرف المخلوقات ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ کی بڑائی کیسے بھول سکتے ہو؟ ایک بے زبان جانور ہے، اللہ کے نام پر اپنی جان دے رہا ہے. تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، امت و محمدیہ کا حصہ ہو. تم بدرجے اولا اللہ کے نام پر تمہیں جینا ہے اور اللہ کے نام پر تمہیں مرنا ہے. قربانی ہمیں یہ مقصد دیتی ہے. حضرین کرام، جب قربانی اتنی عظیم عبادت ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں انجام دی. 10 سال اللہ کے نبی نے قربانی دی. کہا گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اچھے مضبوط ہٹے کٹے تنو مند جانور ذبح کرتے تھے، سینگ والے جانور ذبح کرتے تھے. احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے مسنہ کی شرط لگائی ہے. مسنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے پیدائشی دانت، دودھ کے دانت جھڑا دیے ہوں اور اس کو پھر نئے دانت آنے لگے ہوں. اونٹ نئے دانت 5 سال کو ڈالتا ہے. گائے یا پھر بیل یا بڑا جانور جو ہے یہ بڑے دانت 2 سال کے بعد ڈالتے ہیں. تیسرے سال میں جب داخل ہوتے ہیں تو انہیں 2 بڑے دانت آتے ہیں. اور بکرا یا پھر بکری یہ 1 سال کے بعد جب دوسرے سال میں داخل ہوتے ہیں ان کے پیدائشی دانت جھڑ جاتے ہیں اور یہ 2 بڑے دانت ڈالتے ہیں. تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، شریعت کا یہ طریقہ ہے. جب ہم 20,000 25,000 40,000 50,000 60,000 ڈال کر ایک جانور خریدتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارا جانور دانت والا ہے یا نہیں. کسی بھی جانور کی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی. بیچنے والا بہت بولتا ہے کہ 20 مہینے کا ہے، 24 مہینے کا ہے، بکرا 15 مہینے کا ہے، 18 مہینے کا ہے، اونٹ اتنے مہینے کا ہے، 60 مہینے کا ہے. بیچنے والا بہت بولے گا. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی قربانی کو ہم شریعت کے دائرے میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کا جانور خریدتے وقت خواہ وہ بکرا خریدیں خواہ وہ بیل خریدیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دانتوں کو چیک کریں، دانتوں کو ہم جانچ لیں، دانتوں کو ہم دیکھ لیں کہ آیا اس کے دانت ہیں یا نہیں، آیا میری قربانی ہوگی یا نہیں. آدمی کو دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. ہاں شریعت میں بعض مجبوریوں کے تحت کہ مارکیٹ میں کوئی جانور نہیں ہے، ایک ہی جانور ہے پورے مارکیٹ میں، پورے گاؤں میں ایک ایسا جانور ہے جو کہ 20 مہینے کا ہے، جس نے ابھی دانت نہیں ڈالے ہیں لیکن دور سے دیکھتا ہے کہ یہ صحت مند جانور ہے، یہ بڑا جانور دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن دانت نہیں ڈالا ہے. اگر مارکیٹ میں جانور ختم ہو جائیں، پورے گاؤں میں جانور ختم ہو جائیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسا جانور ذبح کیا جا سکتا. لیکن جب بازار لگ رہے ہوں، بازار پہ بازار لگ رہے ہوں، بازاروں کو آنے جانے کی سہولت ہو، ایسے میں ہر آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے. حاضرین کرام، ایک چھوٹی بات بتاؤں گا. ہم چپل بھی خریدنے جاتے ہیں، اگر ہمارے اپنے نمبر کی نہیں ہے تو ہم نہیں لیتے ہیں. ہم دنیاوی معاملات میں کتنے شاطر ہیں، دنیاوی معاملات میں کتنے سمجھدار ہیں، دین کے معاملے میں آ کر ہم بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. عبادات کے لیے، ہر عبادت کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو وہ شرط ہے جو اللہ کے لیے ہو، عبادت ہماری اللہ کے لیے ہو، اور عبادت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت رسول کے طریقے پر ہو، عبادت رسول کے طریقے پر ہو، اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو. مباحات نہیں ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنے کی قربانی کر رہا ہوں، میرا بکرا ایسا ہے، میرا جانور ایسا ہے، فلاں سال میں نے ایسی قربانی کی تھی. یہ ریاکاری میں آ سکتا ہے، یہ ریاکاری میں آ سکتا ہے. ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ریاکاری اتنی باریکی کے ساتھ عمل میں داخل ہوتی ہے جیسا کہ ایک چونٹی جس کی آہٹ تک بھی نہیں ہوتی، چونٹی جب چلتی ہے تو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اس سے زیادہ ہلکے انداز میں ریاکاری انسان کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. آدمی کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے.
قربانی کا جانور صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قربانی کے دن سے بہت پہلے جانوروں کو خریدتے تھے، اس کو اچھا کھلاتے تھے، اس کو اچھا پلاتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے اور عید کے دن اسے ذبح کرتے تھے۔ اگر ہم بھی جانور پہلے خریدتے ہیں، مقصد ریاکاری نہ ہو، بتانا نہ ہو، شو آف کرنا نہ ہو، تو ہم بھی اپنا جانور عید سے 10 دن پہلے 20 دن پہلے لا سکتے ہیں، اس کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں، لیکن ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح قربانی ہم کریں گے کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول ما نبدأ فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننہر، کہ آج بقر عید کے دن سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے، ہم عیدگاہ کو جائیں گے، نماز ادا کریں گے اور نماز پڑھ کر جب اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے۔ جس نے ایسا کیا، جس نے ہماری طرح عمل کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو ادا کیا، اور جس نے ایسا کام نہیں کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی کسی نے عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا، کسی نے عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا، فجر کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، فجر کی نماز کے بعد ذبح کر لیا، عید کی نماز نہیں پڑھا، قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ کہا کہ یہ قربانی نہیں ہوگی، بس آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک کھانے پینے کے لیے ایک جانور کو ذبح کر لیا ہے، اس کا حکم قربانی میں نہیں آئے گا اور اس قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صحابی سے یہ حرکت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے چلے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا ہے۔ کہا کہ جاؤ تمہاری قربانی ہو جائے گی، لیکن پوری اسلامی تاریخ میں، پوری اسلامی شریعت میں یہ اجازت صرف تمہیں ہے، دوسرے کو یہ اجازت نہیں ہے۔ تم نے غلطی سے ذبح کر دیا، یہ اجازت تمہیں ہے، صرف تمہارے بعد اب کسی کو یہ اختیار نہیں، کسی کو یہ اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ حاضرین کرام، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسنون عمل ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، اگر جانور کو ہم قبلے کی طرف لوٹائیں، قبلے کی طرف اس کو لٹائیں، ہم قبلے کی طرف جانور کو رخ کرائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، آداب ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے۔ چھری اچھی تیز ہو، ایسا نہ ہو کہ چھری بہت ہی منڈ ہے اور چھری کام نہیں کر رہی ہے اور بس اس جانور کے گلے پر ڈال کر چھری کو رگڑا جا رہا ہے، جانور ذبح نہیں ہو رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس بات سے بھی بچنا چاہیے، جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے، جانور بھی درد مند ہوتا ہے، جانور بھی مانوس ہوتا ہے، جانور کو بھی اپنے کی جدائی کا غم ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیجیے، اللہ کے واسطے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیجیے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، ثواب کمانا آپ کا مقصد ہے، لیکن ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر کے پیارے رسول کی مخالفت مت کیجیے۔ شہر میں جگہ بہت ہے، گلیوں میں جگہ بہت ہے، آپ کے علاقے میں جانور ذبح ہو رہے ہیں تو آپ اسے پردہ لگا دیجئے۔ اگر پردہ لگانے کی سہولت نہیں ہے، وقتی طور پر لے جا کر جانور کو بازو گلی میں باندھ دیجئے، لیکن ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ جانور کو اذیت دینے کے برابر ہے، جانور کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جانور کے سامنے جانور کی قربانی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، تو پھر ہماری قربانیاں قبول کیسے ہوں گی؟ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح جانور کی جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے دن کتنے ہیں؟ ایک تو یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق مثال کے طور پر ہمارے پاس عید ہے جمعرات کے دن، عید کے بعد سے 3 دن تک، جمعہ کا دن، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن، 4 دن قربانی کے ہیں۔ آدمی جمعرات کے دن عید کی نماز پڑھنے سے لے کر اتوار کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک، رات میں، دن میں، دوپہر میں، صبح میں، مغرب بعد، عشاء بعد، کبھی بھی اپنی سہولت سے آدمی جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ اس کا کوئی یہ مختص نہیں ہے کہ اسی وقت کرنا ہے۔ ہاں 4 دن قرار دیا گیا کہ آپ جمعرات کے دن عید کی نماز پڑھنے سے لے کر
اتوار کی شام عصر کی نماز کے بعد بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک آپ قربانی سے نمٹ جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت بتایا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کھانے پینے کا کیا معاملہ ہے؟ کھانے پینے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایام التشریق ہی الایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن بھی ہیں، گوشت کھانے کے دن بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے دن بھی ہیں۔ ان دنوں میں عید کے دن اور عید کے بعد کے 3 دنوں میں آدمی گوشت خود بھی کھائے، محتاجوں کو بھی کھلائے، فقراء میں بھی گوشت تقسیم کرے، اپنے رشتہ داروں میں بھی گوشت تقسیم کرے۔ ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے، ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں گے۔ اگر گوشت 90 کلو کا نکلا ہے مثال کے طور پر، 30 کلو ہم رکھ لیں گے، 30 کلو رشتہ داروں میں بانٹیں گے، 30 کلو غریبوں میں بانٹیں گے۔ ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتے ہیں احتیاط کے طور پر، اچھی بات ضرور ہے، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو 30 کلو گوشت اپنے پاس رکھ لیں، 60 کلو تقسیم کر دیں۔ آپ چاہیں تو اپنے پاس آدھا گوشت بھی رکھ لے سکتے ہیں، بقیہ آدھا تقسیم کر دیں۔ مقصد یہ نہ ہو کہ دوسروں کو محروم کرنا مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی وسعت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ ہر کوئی اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی گوشت کھلانے کی کوشش کرے۔ انہی مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا ہم میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی قربانی کا مسئلہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مسئلوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں میت کی جانب سے قربانی کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ام المؤمنین امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات میں سے ام المؤمنین امی حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، ام کلثوم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہما۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی بیویوں کی جانب سے قربانی دی، نہ اپنی مرحوم بچیوں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور غزوہ احزاب میں، اسی طرح دوسرے غزوات میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، اور ویسے بھی بہت سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات صحابہ کا انتقال ہوتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی طرف سے میت کی جانب سے قربانی دی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کام کیا۔ تو پھر ہم میت کی طرف سے کریں کیا؟ شریعت میں ہمیں جہاں بھی میت کے سلسلے میں ثواب پہنچانے کا ہمیں حکم ملتا ہے، وہ یہی حکم ہے کہ میت کو ثواب پہنچایا جائے، صدقہ کیا جائے، میت کی جانب سے صدقہ کیا جائے۔ یہ صدقہ و خیرات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، غریب کو کھانا کھلانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، غریب کو کپڑا پہنانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر غریبوں میں کوئی جانور تقسیم کر دینے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی گائے میں شریک ہونے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بعد کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں زیادہ سب سے بہتر بات یہی ہے، سلف صالحین نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ آدمی اپنے تمام اہل خانہ کو اس جانور میں شریک کر لے، جس میں زندے بھی آ جائیں گے، جس میں مردہ بھی آ جائیں گے، مرحوم بھی آ جائیں گے، اور حین حیات جو لوگ ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہا، اللہ اس جانور کو میری طرف سے قبول فرما، اور میری امت کے ان لوگوں جو میری امت کے فقیر و محتاج و مسکین لوگ ہیں ان کی طرف سے میری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی نے زندوں کو، مردوں کو، دونوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا، اور یہ اس سے بھی زیادہ خاص مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی جانب سے قربانی دی۔ ہم امت کی جانب سے قربانی نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ ہمارا نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا۔
ہاں ہم اپنی قربانیوں میں یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ میری اس گائے کی قربانی میں میرے مرحوم والدین بھی شامل ہو جائیں گے، اس کے ثواب میں میرے مرحوم والد بھی شامل ہو جائیں گے، اس ثواب میں ہمارے خاندان کے جو بڑے بزرگ گزر چکے ہیں وہ بھی اس قربانی میں آ جائیں گے، زندہ بھی آ جائیں گے، مرحوم بھی آ جائیں گے۔ آدمی کو ایسی نیت کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے میت کی جانب سے قربانی انجام دی تو کہا گیا کہ ایسے آدمی کو سارا کا سارا گوشت کیا کرنا چاہیے؟ غربا میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ قربانی کے سلسلے میں ہے جو بتانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نہ قید لگائی اور نہ حضر کی قید لگائی، بلکہ سفر میں، حالت سفر میں اور حالت قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آدمی ایک بیل میں 7 آدمی قربانی میں شریک ہوں گے۔ 7 آدمی مطلب 7 آدمی نہیں بلکہ 7 گھرانے ایک بیل میں شریک ہوں گے، 10 گھرانے ایک اونٹ میں قربانی میں شریک ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ کی تعداد ہے، 7 ہی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک آدمی پورا ایک بیل، ایک بڑا جانور بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اونٹ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں 10 گھرانے شریک ہوں گے، اگرچہ کہ ایک ایک گھر میں 50 آدمی کیوں نہ رہتے ہو، ایک ایک گھر میں 50 آدمی کیوں نہ رہتے ہو، جب ایک فیملی، ایک جینا، ایک چولہا جب الگ ہو گیا تو قربانی میں اس کا ایک حصہ ہو جائے گا۔ گرچہ کہ ایک گھر میں کوئی ایک گھر ایسا ہے جس میں 15 لوگ رہتے ہیں، کوئی ایک گھر ایسا ہے صرف 2 لوگ رہتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں، تو 15 لوگوں کے لیے قربانی کا جو حصہ ہوگا وہی حصہ ان 2 الگ رہنے والوں کا حصہ ہوگا۔ تو حاضرین کرام، عموماً ایک بات سننے کو یہ ملی کہ بعض لوگ حصے ڈالتے ہیں اور حصوں میں لوگوں کے بجائے کلو کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹے جانور میں، ایک چھوٹے بیل میں اگر 100 کلو گوشت نکلتا ہے تو لوگ اس کے 10 حصے کر دیتے ہیں اور 7 حصوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں سے 7 حصوں کی فیس لے لیتے ہیں اور 10 لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا جانور ہے اس سے 200 کلو گوشت نکلتا ہے تو لوگ 7 حصوں کے پیسے لے لیتے ہیں، مگر دینے کے اعتبار سے اس 200 کلو جانور میں 20 حصے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اعتبار کبھی بھی گوشت کا نہیں ہوگا۔ ہم قربانیوں میں اسی بات کی غلطی کرتے ہیں کہ بیل خریدنے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس میں کتنا کلو گوشت پڑے گا، بیچنا ہے ہم لوگوں کو۔ ہم بکرا خریدنے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس میں کتنے کلو گوشت پڑے گا، بیچنا ہے ہم کو گوشت۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کی راہ کے لیے جانور کو خریدا ہے، 2 دانتا ہے یا نہیں، عیب سے پاک ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ ہماری استطاعت کے اندر ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے بارے میں کہا گیا یہ خوبصورت جانور ہوتے ہیں، ہم اگر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جانور خوبصورت ہے یا نہیں تو یہ بھی مستحب اور مسنون ہے، لیکن کلو کا اعتبار کرنا، ہاں بعض گاؤں میں، بعض علاقوں میں، سٹیز میں کلو کا اعتبار کر کے بیچا ضرور جاتا ہے، لیکن ہماری یہ نیت ہونا کہ اس گائے میں کتنا گوشت پڑے گا، اس بیل میں کتنا گوشت پڑے گا، اس بکرے میں کتنا گوشت پڑے گا، اس اونٹ میں کتنا گوشت پڑے گا، اور اس اعتبار سے موازنہ کرنا، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور آخر میں دعائیں سکھائی گئی، کوئی اگر قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے تو صرف اتنا اگر کوئی کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر دے، قربانی ہو جائے گی۔ کوئی اگر یہ کہہ دے اللہم تقبل منی، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، قربانی ہو جائے گی۔ اللہ یہ جانور میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ ہم خود بھی ذبح کر سکتے ہیں، کسی کو اپنا نائب بنا کر بھی ذبح کرا سکتے ہیں، بلکہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کی خواتین جانور کو ذبح کرتی ہیں۔ اگر خواتین میں اتنی ہمت ہے، خون دیکھ کر چکرا کے وہ نہیں گرنے والی ہیں، تو خواتین خود بھی اپنے ہاتھ سے بکرا ہے، بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، وہ بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ قربانی کے تعلق سے کہ ہمارے دین کے بارے میں کہا گیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا لباس پاک ہونا چاہیے،
جگہ پاک ہونی چاہیے، ہم بھی وضو کر کے ہمیں خود بھی پاک ہونا چاہیے۔ عبادتوں میں، ہماری عبادتوں میں طہارت اور پاکیزگی کو آدھا حصہ قرار دیا گیا۔ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم صرف قربانی کرنے والی قوم نہیں ہیں، ہمارا دین صرف قربانی کا حکم دینے والا نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمارا یہ دین ہمیں پاکی صفائی کا حکم دینے والا بھی ہے۔ ہم قربانی کریں تو ہماری اپنی گلیوں میں، ہمارے اپنے چوراہوں میں ایسا نہ ہو ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، ہم غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں، غیر مسلمین ہمیں قریب سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہمارے دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب قربانی کریں باقاعدہ ہمارے کرنول میونسپل کارپوریشن کی طرف سے اس کے لیے مخصوص کور بھی دیے جاتے ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ جانور کی اوجھڑی کو، اس کے فضلے کو جہاں پھینکنا ہے، جس کوڑے دان میں ڈالنا ہے ہمیں لے جا کر باقاعدہ وہیں ڈالنا ہے، ادھر ادھر گلیوں میں پھینکنا اور اس کے بعد کھانے پینے کے بعد ہڈیوں کی بے حرمتی کرنا، اسے نالیوں میں پھینکنا، ادھر ادھر پھینکنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم ہڈیوں پر، گوبر پر پیشاب مت کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ ہماری ہڈیاں، ہمارے جانوروں کی ہڈیاں، یہ ہمارے بھائی جنوں کی غذا ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، شیخ البانی نے حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو طاقت دی ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو کہا کہ ایسا آدمی ہمارے مصلے کو نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سال بھر سے تیاری کرتے ہیں، شادی ہے ہم 2 سال پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گھر میں چھوٹا عقیقہ ہے ہم مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بچوں کو کہیں اسکول میں فیس دینا ہے ہم تیاری کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی مکمل جانور میں حصہ لے، اللہ نے جب آپ کو طاقت دی ہے، ایک حصہ 4000 میں، ایک حصہ 4500 میں، 5000 میں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ہمیں قربانی کرنا ہے، تو دوسری چیزوں کے لیے جس طرح ہم تیاری کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اللہ کشادگی عطا فرمائے۔ جو بھائی قربانی کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی قربانیوں کا اہتمام فرمائے، ان کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔